ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک تمیمت داری نام کا انسان آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک دن وہ اپنے جہاز پر سفر کر رہا تھا۔ راستہ بھولنے کی وجہ سے اس کا جہاز ایک آئلینڈ پر جا کر رک گیا اور انہوں نے اس جزیرہ پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک انسان دیکھا۔ اس انسان نے ان سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال تھا، کیا بسن کے کھجور کے درخت پھل دیتے ہیں یا نہیں؟ تمیمت داری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، ہاں، کھجور کے درخت واقعی پھل دیتے ہیں۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا، کیا تبریا کی جھیل میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا، جھیل میں پانی بہت زیادہ ہے۔ اس نے تیسرا سوال پوچھا، مجھے امیوں کے اس نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے اور بہت سے عربی لوگوں نے ان کا اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھٹکارا، زنجیروں کو جھٹکا دیا اور کہا، میں دجال ہوں۔ تو دوستوں، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب انسانیت ایک عظیم امتحان سے گزرے گی، جہاں سچ جھوٹ سے مل جائے گا اور ہر آنکھ دھوکا کھائے گی۔ بس ایک چہرہ ہوگا، ایک فتنہ ہوگا، دجال۔ لیکن اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر اتریں گی دو عظیم ہستیاں، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ یہ کہانی ہے اس آخری مقابلے کی، آخر زمانے کی، جہاں ایمان اور کفر کی جنگ ہوگی اور انصاف کی فتح ہوگی۔ دجال کا اصل نام عبداللہ بن سید تھا، جو ایک یہودی ماں سے پیدا ہوا۔ دجال ایک انسان ہوگا، لیکن اللہ اسے عظیم فتنہ بنا دے گا۔ اس کا فتنہ صرف دھوکہ نہیں ہوگا، بلکہ جادو، ایلیوژن اور فالس میریکل سے بھرپور ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کہہ کر لوگوں کی عبادت چاہے گا۔ دجال کے پاس جنت اور جہنم کی طرح کے دو نظام ہوں گے، لیکن جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جو اس کا جہنم ہوگی اصل میں جنت۔ وہ مرے ہوئے کو زندہ کرنے کا دھوکہ دے گا، جسے صرف اللہ کر سکتا ہے۔ وہ کہے گا، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ وہ شیاطین کے ذریعے ان کے ماں باپ کی شکل میں جھوٹ دکھائے گا۔ وہ کہیں گے، بیٹا، یہی تمہارا خدا ہے۔ دجال کا فتنہ صرف جسمانی نہیں ہوگا، وہ ایک نظام ہوگا، ایک ورلڈ آرڈر، جہاں حق کو جھوٹ کہا جائے گا اور حرام کو حلال بنا دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا، اکانومی، پالیٹکس، سب لوگوں کے ذہن اور دل پر قبضہ کریں گے۔ وہ لوگوں کو روزی روٹی سے تنگ کرے گا اور مجبور کرے گا کہ اس سے بیعت لیں۔ جسے روزی چاہیے، بارش چاہیے، زمین میں سبزہ چاہیے، وہ سب تب ملے گا جب تم دجال کو مانو گے۔ جو انکار کرے گا وہ بھوکا اور پیاسا مر جائے گا۔ دجال ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جو کہ ان دونوں شہروں کے دروازوں پر فرشتے حفاظت پر مامور ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا فتنہ اتنا عظیم ہوگا کہ اگر کوئی شخص سمجھے کہ وہ ایمان پر قائم ہے، وہ بھی ہل جائے گا۔ عورتیں اور نوجوان سب سے زیادہ اثر میں آئیں گی۔ اسی لیے حکم دیا گیا، اگر تم دجال کے سامنے ہو تو اس سے منہ پھیر لو اور اس کی باتیں نہ سنو، کیونکہ وہ تمہیں کنفیوز کر دے گا۔ آخر زمانے کے قریب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، جنگیں، فساد، ظلم و ستم، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہوگا۔ دین صرف نام رہ جائے گا، مساجد میں دیواریں ہوں گی لیکن دل خالی ہوں گے۔ ایک رات مدینہ کے لوگ حرم کے پاس جمع ہوں گے۔ وہ ایک جوان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے جو پہاڑی کے پاس چھپا ہوگا۔ وہ اسے کھینچ کر لائیں گے اور زبردستی اس سے بیعت لیں گے۔ وہی ہوں گے امام مہدی۔ پھر ایک وقت آئے گا جب آسمان سے ایک عظیم نور اترے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ ان کے کپڑے زرد ہوں گے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ ان کے ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، جیسے برف دھوپ میں پگھلتی ہے۔ وہ باب اللد کی طرف بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے نیزے کے ذریعے قتل کریں گے۔ پھر وہ نیزہ لوگوں کو دکھائیں گے جس پر دجال کا خون ہوگا، تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ فتنہ ختم ہو چکا ہے۔
پھر ایک نیا دور شروع ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، کراس توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ وہ 40 سال زندہ رہیں گے، پھر مدینہ میں وفات پائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دفن ہوں گے، اور پھر انٹری ہوگی یاجوج ماجوج کی۔